آسمانوں پہ، ساتوں آسمانوں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، اس رات کو یہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور صدا جو رب کائنات کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب میں نے کل اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ محمد صدیق صاحب، ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت اور برکت نازل فرمائے، آج وہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بھائی آج موجود ہیں، تو میں نے کل ان کے جنازے میں بھی پہلے یہ بات کی تھی کہ بات یہ ہے کہ مانگنے والے، یہ رات کیسی ہے، اس رات کی فضیلت سمجھیے گا۔ مانگنے والے فقیر جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں نا، دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے بچوں کی خیر فرمائے، اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے، شلم بھاگ لگے رہو، یہ دعائیں دیتے ہیں نا۔ اب گھر پہ رہنے والا اپنی حیثیت کے مطابق جب دعا کو سنتا ہے نا، وہ یار یہ تو میرے بچیاں واسطے دعا کر رہے ہیں، وہ یہ تو میری روزی کی برکت واسطے دعا کر رہا ہے، وہ یہ تو میرے بھلے واسطے دعا کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اسے اپنی حیثیت کے مطابق دروازہ کھول کے اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ آج کی رات جو شب برات کی رات ہوگی، اس رات کو معاملہ کیا ہوگا کہ رب کائنات آسمانی دنیا پہ صدا لگا رہے ہوں گے۔ وہ صدا کیا ہوگی؟ ہے کوئی آج بخشش کروانے والا؟ کیا صدا ہوگی؟ ہے کوئی آج بخشش کروانے والا؟ میں نے اس کی بخشش کر دینی ہے۔ آئے آج کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ پھر صدا لگتی ہے آج میری بارگاہ سے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کروں گا۔ ہے آج کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں رزق کی فراوانی کر دوں گا۔ صدا یہ لگتی ہے آج کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ صدا پھر یہ بھی لگتی ہے آج کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ ہے آج مجھ سے کوئی ہدایت مانگنے والا، میں اسے ہدایت عطا کر دوں گا۔ ہے آج کوئی بدبخت اور وہ بختوں والا ہونا چاہتا ہے، آئے مجھ سے مانگے، اگر وہ بدبخت ہے میں اسے بختوں والا بنا دوں گا۔ تو کیا ہے کہ جو آنے والی رات شب برات ہے، اللہ کرے ہم سب کی زندگیوں میں آئے، اللہ تعالیٰ اس رات کو یہ چیزیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ چیزیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اس رات جو فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ فیصلے کس حوالے سے ہوتے ہیں، یہ بھی بات سنیے گا، اور ساتھ حدیث مبارکہ۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، رات کا پہر ہے، یعنی یہ شب برات کی 14 رات کی، یعنی 15ویں۔ تو اس رات کو آپ اپنی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، تمام مومنین کی مائیں، تو دن مقرر تھے، آج فلاں بیوی کے پاس رہنا ہے، آج فلاں بیوی کے گھر میں رہنا ہے، آج فلاں بیوی کے پاس رہنا ہے۔ تو جس دن شب برات تھی نا، اس رات کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ نے آرام فرمانا تھا۔ آپ کے حجرہ مبارک میں رات کا پہر ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ جلوہ فرما نہیں ہے، آرام نہیں فرما رہے۔ اب یہ ایک انسانی فطرت ہے، دل میں خیال آیا آج میرے گھر آنا تھا، کہیں یا تو حضور بھول گئے ہیں، یا حضور کو آ کے یہاں کوئی کام یاد آ گیا، یا کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے ہیں۔ آپ اٹھتی ہیں نا، باہر نکلتی ہیں، تو جو حضرات عمرہ کر کے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں حضور کا روضہ اقدس ہے، یہ وہی جگہ ہے جو حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، یعنی یہاں پہ بھی حضور کا گھر تھا۔
اب یہاں سے جنت بقیع تو دور نہیں ہے، 5 قدم 10 قدم لگتے ہیں، بندہ جنت بقیع میں چلا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حضور جنت بقیع کی طرف جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، اس بات سے نہ ڈرو، اللہ نے جو مجھے تم پہ حق دیا ہے میں ان حقوں کو ادا کرنے والا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آج تمہیں معلوم ہے کہ کون سی رات ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے آج کون سی رات ہے؟ تو فرمایا آج وہ رات ہے کہ جس رات رب فیصلے فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ فیصلے کس بات کے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا آج کی رات سال بھر کا رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھیے گا غور سے، سال بھر کا رزق جسے جتنا دیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات جسے جتنی عزت دینی ہے آج کی رات لکھی جاتی ہے۔ آج کی رات جس کے نصیب میں بیماری ہے لکھی جاتی ہے، پورے سال میں کب اس نے بیمار ہونا ہے، کس طرح بیمار ہونا ہے۔ پھر آج کی رات جہاں رزق لکھا جاتا ہے وہاں موت کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ اس سال آنے والے سال میں اس نے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں ذرا یہ سوچو، کل کی بات ہے نا، میں ایک اور بڑی چیز سے حیران ہوا اور خصوصاً جوانوں کو یہ بتاؤں گا کہ کفن ایک کسی اور کے لیے تیار تھا، یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے، لیکن کسی اور کے حصے میں آ گیا۔ بیمار بندہ وہاں پڑا رہا، چلتا پھرتا وہ ہمارے بزرگ جو جمعہ میں آتے تھے وہ چلے گئے۔ تو کیا ہے کہ پچھلے سال یہ ان کا لکھا گیا تھا نا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں اب آنے والی شب بارات ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں فرمائے، نیک آدمی تھے، آج بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور جب بھی ادھر دیکھوں گا تو لازمی بات ہے، پتہ ہے کیا ایک بات جوان یہ یاد رکھیں، یہ بات پتہ نسبت کی ہوتی ہے۔ اب بابا جی مجھے پیسے نہیں دے کے گئے کہ قاری صاحب آپ نے ضرور بات کرنی ہے، لیکن کیا ہے کہ میں جب ادھر بیٹھتا رہا تو جہاں پہ یہ بٹو بھائی بیٹھے تو یہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، تو میری نگاہ پڑتی، اب میں نے دیکھا وہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ اچھی چیز کے ساتھ ان کی نسبت تھی نا، تو آج اچھے وقت میں، اچھی گھڑی میں، اچھی ساتھ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم ان بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے بھائی ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ اچھا بندہ کام کرے نا تو وہ کام دنیا والوں کو یاد رہتا ہے۔ جی مسجد میں